تو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نے اور میرے دوست منا نے ایک رات ریگستان میں بیئر گرلز اسٹائل میں کیمپین کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے رومانچک سفر پر نکلنے سے پہلے ہم نے کھانے پینے کی ساری چیزیں ٹینٹ میں رکھ لی تھیں اور لائٹر اور واٹر ساتھ لے لیا۔ ایک ویران ریتیلی جگہ چن کر وہاں ہم نے اپنا ٹینٹ لگا لیا۔ اندھیرا ہوتا چلا تھا اور ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی، تو ہم نے وہاں آگ بھی جلا لی۔ کھانا کھا کر جیسے ہی سونے لگے تو ریت میں پاس ہی کسی کے موجود ہونے کی آہٹ آئی۔ میں نے فوراً منا کو بولا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ منا نے ٹارچ نکالی اور آس پاس دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہمارے ٹینٹ کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کی پیٹھ ہماری اور تھی اور وہ شاید سگار پی رہا تھا کیونکہ دھواں نکل رہا تھا۔ سر کے بال اس کے بہت چھوٹے تھے اور اس کے سر کے پیچھے ایک لمبی سی چوٹی تھی۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ ایسی ویران جگہ پر یہ آدمی کیا کر رہا ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہم نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں نے اور منا نے جا کر اسے آواز دی پر وہ پلٹ کر نہیں۔ ہم نے پھر سے اسے آواز دی، پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ اس بار اس نے ہماری اور دیکھے بنا ہی اپنی منڈی میں ریت بھری اور پیچھے ہماری اور پھینکی۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی پاگل سرفراز انسان ہوگا۔ ہم نے دونوں نے واپس ٹینٹ میں جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ کچھ دیر ہوئی تو وہ رہسمائی انسان بیٹھے بیٹھے ہی ہماری اور سرکنے لگا۔ اب ہم بھی اس کی پیٹھ ہی ہمیں دکھ رہی تھی۔ چھوٹے بچے کی طرح گھسڑ گھسڑ کر ہمارے ٹینٹ کے 10 فٹ کی دوری پر آ گیا اور ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ منا نے اسے فوراً للکارا، یہاں سے سیدھی طرح سے جاتا ہے کہ مار کھا کر ہی جائے گا۔ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، کچھ گڑبڑ کی تو جان سے جائے گا۔ منا بھی دھمکی سن کر وہ آدمی دھیمی آواز سے ہنسنے لگا۔ اب تو میرا بھی صبر جواب دے گیا۔ میں نے منا سے کہا کہ تو اس کو دائیں سے گھیر اور میں بائیں سے گھیرتا ہوں، سالے کو گھسیٹ گھسیٹ کر ماریں گے۔ ریت اگھاڑتا ہے نہ، آج اس کی ہیکڑی نکال دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کی دونوں اور سے اس کے منہ کی طرف گئے، ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، وہاں کالے گڈھے تھے اور اس کے ہاتھ میں کوئی سگار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی وجہ موجود گڈھے سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں اور منا تو پگلا گئے۔ ہم وہاں سے بھاگ کر جاتے بھی تو کہاں جاتے، گھن گھور اندھیرا تھا۔ ہم دوڑ کر ٹینٹ میں گھس گئے اور ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ اچانک وہ چوٹی والا پریت کھڑا ہو گیا اور ہماری اور مڑا۔ ہمیں تو لگا کہ آج جان سے جائیں گے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور منا تو اس کی اور دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ٹینٹ کے سامنے آگ کے پرے وہ بنا آنکھوں والا خطرناک پریت رک گیا اور کچھ اشارہ کرنے لگا، شاید اسے کچھ چاہیے تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اسے ٹینٹ میں پڑی چادر چاہیے تھی۔ میں نے فوراً اس کی اور چادر اور تکیہ دونوں پھینک دیا۔ اس نے فٹاک سے چادر اوڑھ لی اور تکیہ واپس میری اور پھینک دیا۔ کچھ دیر وہ ہمارے پاس ہی گھومتا رہا اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ہم دونوں دوست موت کے خوف سے پوری رات جگتے رہے اور ڈر کے مارے کانپتے رہے۔ پھر صبح ہم دونوں گھر لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد ماں قسم ڈسکوری چینل دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ پریت کیوں اور ہماری چادر مانگ رہا تھا، اس کی آنکھیں کیوں نہیں تھیں اور اس نے ہمیں زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ تو ہماری باتوں کا وشواس تک نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ پریت ہماری چادر کیوں مانگی، اس کی آنکھیں کیوں نہیں تھیں اور اس نے ہمیں زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ کئی لوگ تو ہماری باتوں کا وشواس نہیں کرتے ہیں، پر مجھ کو اور منا کو معلوم ہے کہ اس رات ہم کس درندے پریت کی چپیٹ میں آئے تھے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔